الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے کیا فضائل ہیں، کیا اجر و ثواب ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ کچھ روایت بیان کروں گا۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، یعنی اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے مدین حاصل کروں گا اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا، اور ریاکاری اور تکبر سے بچوں گا۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو شروع کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روز جمعہ میرے اوپر 80 مرتبہ درود پڑے گا، اس کے 80 سال کے گناہ بخش کیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے اللہ کی رضا کے لیے۔ اور دوسری روایت ہے حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کو پڑھے اور اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں اور باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی دنیا کے سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی، جبکہ سورج کو اتنا قریب فرض کر لیا جائے کہ گویا تمہارے گھروں میں اتر آیا ہے۔ پھر تم سمجھ سکتے ہو کہ جب ماں اور باپ کا یہ مرتبہ ہوگا تو اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جس نے قرآن پر عمل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، کل قیامت والے دن اس کے ماں باپ کو ایک سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ اس تاج کی روشنی کا یہ عالم ہوگا کہ گویا سورج جو ہے اس کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے لیکن اس تاج کی روشنی سورج پر بھی غالب آ جائے گی۔ تو یہ تو ان کے ماں باپ کو یہ ملے گا، اور جو اس قرآن مجید کو پڑھے گا اور اس پہ عمل کرے گا اس کی شان تو۔ تیسری روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھے تو اس کو ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ قرآن میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ قرآن میں کل 32,12,670 حروف ہیں، تو پورے قرآن کی تلاوت سے 32,12,670 نیکیاں ملیں گی۔ قرآن مجید میں اگر کوئی صرف الف لام اور میم پڑھتا ہے تو اس کو فقط 1 یا 10 نیکیاں نہیں ملیں گی، بلکہ الف پہ 10 نیکیاں ملیں گی، لام پہ 10 نیکیاں ملیں گی اور میم پہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ یعنی پورے قرآن میں 32,12,670 حروف ہیں، یعنی پورا قرآن ختم کرنے پر 32,12,670 نیکیاں ملیں گی۔ یعنی قرآن مجید کی شان سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اگر بندہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں قرآن مجید کی مکمل تلاوت کرنی چاہیے، تو اللہ پاک ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور چوتھی روایت ہے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے قریب ایک جانب 2 رسیوں سے گھوڑا باندھا ہوا تھا۔ اس گھوڑے پر ایک ابر چھا گیا اور گھوڑے سے قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، اور گھوڑے نے اس کو دیکھ کر اچھلنا کودنا شروع کیا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر
واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا یہ سکینہ یعنی رحمت تھی جو قرآن پڑھنے کے سبب نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، یعنی قرآن پڑھنے سے اتنی رحمت نازل ہوئی، اتنی رحمت نازل ہوئی کہ گھوڑا جو باندھا ہوا تھا قریب وہ اچھلنے لگا مستی سے۔ پانچویں روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسید بن حدیر نے بیان کیا کہ میں نے رات کو سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا اور میرا گھوڑا پاس باندھا ہوا تھا، یکا یک گھوڑا کودنا اچھلنا شروع ہو گیا، پڑھتے پڑھتے خاموش ہو گیا تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ میں نے پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑا پھر اسی طرح اچھلنا کودنا شروع کر دیا، میں نے پڑھنا بند کر دیا اور میرا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب سو رہا تھا۔ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں گھوڑا اس کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ اس خیال سے یحییٰ کو ہٹا کر جب آسمان کی طرف سر اٹھایا تو اچانک دیکھا کہ کوئی چیز سائبان کی طرح ہے جس میں چراغوں جیسی چمکتی ہوئی چیزیں ہیں۔ جب صبح ہوئی تو اس واقعے کو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اے ابن حدیر تلاوت کرتے رہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا بیٹا یحییٰ قریب تھا، مجھ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں گھوڑا اس کو کچل نہ دے، اس لیے میں یحییٰ کی طرف چلا گیا اور آسمان کی طرف سر اٹھایا تو کوئی چیز سائبان کی طرح نظر آئی جس میں چراغوں کی طرح چیزیں تھی۔ پھر میں نے باہر نکل کر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے ہو وہ کیا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تیری قرات کو سننے آئے تھے، اگر تو برابر پڑھتا رہتا تو صبح کو لوگ فرشتوں کو دیکھتے اور فرشتے ان کی نظروں سے نہ چھپتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت نہ روکنا، پڑھنا یعنی سٹاپ نہ کرتے، نہ رکتے، پڑھتے رہتے تو صبح تک لوگ جو تھے وہ فرشتوں کو دیکھ لیتے، یعنی فرشتے ان کی آنکھوں سے نہ چھپتے۔ تو قرآن پاک کی شان اتنی بلند ہے، اتنی عظمت بلند ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنے سے اللہ پاک کے فرشتے جناب سننے کے لیے آئے، تو سبحان اللہ، قرآن پاک کی تلاوت محنت اور ذوق و شوق سے کرنی چاہیے۔ اور چھٹی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا کہ تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تورات، انجیل اور زبور یہاں تک کہ قرآن میں اس کے مثل کوئی دوسری سورہ نازل نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ شریف جو ہے اس کی شان اتنی عظمت اتنی بلند ہے، اس کی مثل نہ قرآن میں موجود ہے، یعنی اس کے علاوہ نہ قرآن میں موجود ہے، نہ تورات میں موجود تھی، نہ زبور میں موجود تھی، اور نہ انجیل میں موجود تھی۔ یعنی یہ اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ شریف کو۔ اور ساتویں روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، پس جو شخص سورہ یاسین کو پڑھے اس کے لیے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا دل ہے، ہر چیز یعنی ہمارے اندر دل ہے، ہر چیز کا دل ہے، تو اسی طرح قرآن مجید کا بھی دل ہے، اس کو سورہ یاسین کہتے ہیں۔ تو سورہ یاسین کو ختم کرنا یعنی سورہ یاسین کی ایک مرتبہ تلاوت کرنے سے 10 قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ روایت ہے حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھ کو معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دن کے شروع حصے میں جو شخص سورہ یاسین کو پڑھے تو اس کی حاجتیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی بندہ طلوع آفتاب تک یعنی اس کے اندر شروع حصے میں یعنی دن کے شروع حصے میں، جب دن شروع ہوتا ہے اس کے شروع حصے میں اگر کوئی بندہ
قرآن سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے تو وہ جو حاجت کرے گا، جو تمنا کرے گا، اللہ پاک اس کو پوری فرما دے گا۔ حضرت موکل بن یسار مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے محض اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سورہ یاسین کو پڑھا تو اس کے اگلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ تو اس سورت کو تم لوگ اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صدقے دل سے اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اس کو یعنی اپنے مردوں یعنی جب قبر کے اوپر جاؤ اپنے کسی عزیز کی، مسلمان بھائی یا اپنے مومنین بھائی جو ہیں ان کے قبر پہ جاؤ اور اس سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو ادھر۔ اور رسمی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہے، ہر چیز کا ایک بناؤ سنگار ہے، ہر چیز کی ایک خوبصورتی ہے، ہر چیز کی ایک سجاوٹ ہے، اور قرآن مجید کی جو سجاوٹ ہے اس کو سورہ رحمان کہتے ہیں۔ اور 11 نمبر روایت ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رات کے وقت تہائی قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تہائی قرآن کیسے پڑھا جائے؟ آپ نے فرمایا پوری سورہ یعنی قل ہو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ 12ویں روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ساتھ اعتنا کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اپنی رسی سے اونٹ نکل جانے کی بانسبت قرآن سینے سے جلد نکل جاتا ہے۔ اور 13 نمبر روایت ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید پڑھے اور پھر اس کو بھول جائے وہ قیامت کے دن خدا سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے اعضاء جزام کے سبب گل گئے ہوں گے۔ الیاذ باللہ تعالی۔ یعنی جو بندہ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد اس کی تلاوت نہ کرنے کے سبب بھول گیا تو وہ کل قیامت والے دن اللہ پاک سے اس حال میں ملے گا۔ جو بندہ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد اس کی تلاوت نہ کرنے کے سبب اس کو بھول گیا تو کل قیامت والے دن اللہ پاک اللہ پاک سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے سارا وجود جو ہے گل گیا ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اور جمیل عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق اور جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔